Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك قلت إنهم يقولون إنما هو جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ دجال کے بارے میں جس قدر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا، چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دجال تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، یعنی تمہارے اوپر چونکہ حق تعالیٰ کی عنایت و حمایت کا سایہ ہوگا اس لیے دجال تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ یعنی پہاڑ کے بقدر غذائی ضروریات کا ذخیرہ ہوگا اور پانی کی نہر اس وقت جب کہ لوگ قحط سالی کا شکار ہوں گے، اگر کوئی شخص بھوک و پیاس سے اضطراب کی حالت کو پہنچ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ اس روایت کو جو صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ دجال وہ جو قرب قیامت آئے گا اور بہت بڑا فتنہ ہوگا، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق اتنے سوالات کیے کہ شاید ہی کسی نے اتنے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں کیے ہوں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو آئے گا تو اس کے ہاتھ میں روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ نوازا ہوگا اور وافر مقدار میں اس کے پاس مال ہوگا، مال و دولت کے انبار اس کے پاس ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس اس کے ایک ہاتھ میں نہر ہوگی یعنی پانی کا چشمہ ہوگا اور جسے چاہے گا وہ اس کو دے گا، یعنی اس سے اس کو سیراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حالانکہ اس زمانے میں قحط سالی بہت زیادہ ہوگی، ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس سے مامون اور محفوظ رہو گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے، ان لوگوں کو اس چیز کی نوید سنائی ہے جو اہل ایمان ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے، جب دجال کا فتنہ امنڈ آئے گا اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا اور سارے انسان وہ پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو جائیں گے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اس لیے کہ جو لوگ اہل ایمان والے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو جو اہل ایمان والے ہیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے انہیں محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل ایمان والوں میں سے رکھے، تاکہ کل قیامت کے دن یا اگر خدا نخواستہ قیامت سے پہلے دجال کا فتنہ واقع ہو جائے اور ہم حیات رہیں یعنی ہماری زندگی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی خاص مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آن ہر گھڑی انہیں وہ ہر آنے والے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دجال اور اس جیسے جتنے بھی فتنے وہ نمودار ہونے والے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.